تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سنعان ان کا نام تھا۔ وہ اپنی مریدوں کی جماعت کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا راستہ کچھ اس طرح تھا کہ پہلے مدینہ شریف پہ حاضر ہوں گے، پھر حج پہ جائیں گے۔ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ پیدل ہوا کرتے تھے، اونٹ پہ ہوا کرتے تھے، خچر، گدھے، ان چیزوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت یہ گاڑی واڑی نہیں ہوتی تھی، ان چیزوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ تو اس اثناء میں سفر میں تھے، ایک مقام پر ان کا، ایک بستی پر ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر وہ ٹھہر گئے۔ بزرگ نے کہا کہ چلو ایک دو دن یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، ایک دو دن آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا حج کا سفر شروع کر لیں گے۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک دو دن اسی بستی میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگ کی ایک نصرانی عورت پر نظر پڑی، ایک عیسائی عورت پر نظر پڑ گئی، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ بزرگ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ جا کر اس لڑکی سے بات کی اور کہا کہ بھائی میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عیسائی لڑکی نے کہا کہ بھائی میری کچھ شرطیں ہیں، اگر تم وہ شرطیں مان لیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی شرطیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس عیسائی لڑکی نے 4 شرطیں رکھی، 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ تم شراب پیو گے۔ کیا کرو گے؟ شراب پیو گے۔ دوسرا، تم اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرو۔ کیا کرو بھائی؟ قرآن کی بے حرمتی۔ تیسرا، عیسائیت کو جو صلیب ہوتا ہے زنار، آپ نے دیکھا ہے نا عیسائی لوگ جو یہ کراٹس کا نشان ہوتا ہے، ایک تو تم اس کو گلے میں ڈالو گے، پہنو گے۔ چوتھی شرط یہ ہے، یہ میرے جو خنزیر ہے نا، اس کو تم چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرو گے۔ یہ 4 شرطیں اس عورت نے بزرگ پر رکھ دی، اور اتنے اس کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ دنیا میں 2 ہی فتنے ہیں، 2، ایک ہے دولت اور دوسری کیا ہے؟ عورت۔ بڑے فتنے ہیں، یعنی اتنے بڑے بزرگ، ولی من الاولیاء، لیکن انہوں نے 4 شرطیں قبول کر دی ایک عورت کے لیے۔ شراب بھی پیتے تھے، اور وہ زنار جو ہے صلیب کا نشان وہ بھی گلے میں ڈالا، اور خنزیر بھی چرایا کرتے تھے۔ بہرحال جب مریدوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ تو اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے، تو مریدوں نے کہا کہ بھئی السلام علیکم، آج کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ، میں یہی اس بستی میں رہوں گا۔ وہ مرید وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بزرگ جو ہے یہ شراب بھی پیتے تھے اور خنزیر بھی چلاتے تھے، اور اسی طرح اس کی زندگی بسرنا شروع ہو گئی۔ اور یہ مرید جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو اس بزرگ کی بھی ایک بزرگ تھے، یعنی اس بزرگ کے ایک استاد تھے جو مدینے میں رہا کرتے تھے۔ یہ مرید وہاں ان کے پاس چلے گئے اور رو رو کے حال سنایا کہ ہمارے بزرگ کا تو اس طرح حال ہو چکا ہے، کسی لڑکے پر عاشق ہو چکے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے پیر کو کیوں چھوڑ کے آ گئے، اپنے بزرگ کو کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ اس نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم نے کون سے اپنے پیر سے وفاداری کی ہے؟ تم بھی وہاں پڑے رہتے، گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اس کو چھوڑ کے تم کیوں آ گئے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ چلو ابھی بھی ٹائم ہے، تم مدینہ پاک میں ہو، اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ پھر وہاں پر دعا مانگنا شروع کر دیا، رو رو کے دعا مانگتے رہے، رو رو کے دعا مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل میں ایک دم پلٹک آیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے شراب چھوڑی، وہ صلیب جو ہے اس کو گلے سے اتار دیا۔ اس عورت سے کہا کہ بھئی آج کے بعد میرا آپ کو کوئی تعلق نہیں، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھئی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے تک کٹا ہوا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا
میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مجھے وہ بڑی پسند آئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا، یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اس کو بیچ کر میں اس کی قیمت لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس شخص کو مارا، پیٹا اور زبردستی اس سے وہ مچھلی چھین لی اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھا کر جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی کو لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹھیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا کہ یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اسے کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد پھر سے درد شروع ہو گیا۔ میں سخت بے چین ہو گیا، سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی بھی کاٹ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پونچھوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت کی وجہ سے رونے لگا، فریاد کرنے لگا۔ تو ایک شخص نے مشورہ دیا، کہنے لگا کہ ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب پورا ہاتھ کاٹ دو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم شروع میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہا سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر دیتے، تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کٹ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈو، اسے خوش کرو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر اس کو ایک جگہ میں نے پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور اسے چوم کر رو رو کر کہا، اے میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا کہ میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کر دیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میرے آقا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بدعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ شخص اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق مجھے دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے مالک، اللہ نے اپنا زور دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز میں نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ وہ کسی ایک دن میرے حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ اونٹ جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب میرے حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا اتنے کا بیچنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں کوئی تاجرانہ گھر سے تو آیا نہیں تھا کہ رقم ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا کرتا آ نکلا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں گھر جاتے ہی اس اونٹ کی قیمت تم تک بھیج دیتا۔
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اونٹ لے جائیں۔ اب حضور نے اونٹ پکڑا، گھر کی طرف چل دی۔ حضور نے اونٹ پکڑا، گھر کی طرف چل دی۔ اب میرے حضور گھر کی طرف جا رہے ہیں، میرے حضور آگے جا رہے ہیں، وہ لوگ پیچھے پیچھے میرے حضور کا چلنا دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور آگے جا رہے ہیں، یہ لوگ میرے حضور کے قدموں کا اٹھانا رکھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے کر گیا ہے، اس کا کسی نے پتہ بھی پوچھا ہے؟ وہ کسی نے پتہ بھی پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سودا نقد کا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کو ادھار دیں، یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی گواہ۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، او نادانو، ایک اجنبی شخص آیا ہے، تم نے اس کا عطا پتہ نام تک نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا۔ یار تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا، کم از کم اس کا نام تو پوچھ لے۔ ایک بولا، یار میں کیا کرتا، جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا، یار میں کیا کرتا، میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ جب انہوں نے پکا گمان کیا کہ قیمتی اونٹ ہاتھ سے ضائع ہو گیا ہے، بندہ لے کے چلا گیا ہے، واپس رقم نہیں بھیجے گا، تو اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا، خبردار اگر کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ رقم دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لے، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا تم اسے جانتے ہو؟ کہا، میں بھی نہیں جانتی وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا۔ کہا، پھر ضمانت کیسے دی؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے اس کا نورانی چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کا مکھڑا دیکھ رہی تھی۔ او قافلے والو، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جس کا بولنا اتنا خوبصورت ہو، جس کا چلنا پھرنا، جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ جھوٹ کب بولتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی غلام پیسے لے کر آ گئے۔ کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے، ہمارے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا، جی ہم لوگ، یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت، ان کی گنتی کر لو۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں تو ان سب لوگوں نے ایک ہی جملہ بولا کہ قیمت بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہے، وہ سونے چہرے والا رہتا کہاں ہے؟ بولے، سامنے مدینے میں اس محبوب کے ڈیرے۔ بولے، پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو، پیسے بھی اپنے پاس رکھو، اونٹ بھی اپنے پاس رکھو، ہمیں تو بس اس محبوب کا دیدار ہی چاہیے۔ اونٹ بھی بک گیا، خود بھی بک گئے۔ کریم آقا کی سچائی، کریم آقا کی صداقت، کریم آقا کا حسن، وہ میرے نبی کی سچائی پر، میرے نبی کے حسن پر اتنے قربان ہوئے کہ تمام قبیلے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور یہ نوجوان زیادہ تر مسجد میں رہا کرتا تھا، اور حضرت عمر اس نوجوان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اور اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا جس سے ملنے کے لیے وہ عشاء کے بعد جایا کرتا تھا۔ تو اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس عورت کو اس نوجوان سے محبت ہو گئی اور اس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے راستے میں بند سور کر کھڑی ہوتی تھی۔ ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہکانے لگی، یہاں تک کہ یہ شخص اس عورت کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دروازے پر پہنچا۔ جب وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نوجوان کو اللہ یاد آ گیا اور اس کی زبان پر قرآن کی ایک آیات جاری ہو گئی۔ وہ آیات کیا تھی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ متقی ہیں، جب ان کو شیطان وسوسے سے پکڑتا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیات کو پڑھنے کے بعد وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنے باندی کو بلایا اور دونوں نے اس کو اٹھا کر اس نوجوان کے باپ کے گھر تک لے گئے۔
اور اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ تو بے ہوش پڑا ہے، تو لوگوں کو تعاون کے لیے بلایا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھر کے اندر پہنچا دیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ باپ نے سارا معاملہ اس نوجوان سے پوچھا تو اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ باپ نے دوبارہ وہ آیات اس سے سنی۔ وہ نوجوان اس آیات کو پڑھنے کے بعد پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب باپ نے اس کو ہلایا نا تو وہ نوجوان مر چکا تھا۔ بہرحال پھر اس کو غسل دیا، کفن دیا اور اسی رات میں اس کو دفنا دیا گیا۔ تو صبح حضرت عمر کو اطلاع ہوئی کہ وہ نوجوان تو مر چکا ہے، تو تعزیت کے لیے تشریف لائے اور اس کے باپ سے فرمایا کہ ہمیں جنازے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ رات کا وقت تھا، اس لیے ہم جنازے کی اطلاع نہیں دے پائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو اس کی قبر پر چلے، تو حضرت عمر اور ان کے ساتھی قبر پر آئے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان، قرآن میں یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائے اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو قبر کے اندر سے اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا کر دی۔